أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. برادران اہل سنت والجماعت معزز محترم سامعین کرام قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اور ذخیرہ احادیث سے ایک حدیث شریف کا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دعا ہے رب لم یزل قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے بعد مجھے اور آپ کو رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس چونکہ رہنما کتاب ہے، اس کے اندر رب تعالی نے زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں. ہر موڑ پر قرآن مقدس انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالی نے اس قرآن مقدس کے اندر جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں یہ سارے احکامات اللہ تعالی نے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام کے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل فرمائے اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکامات صحابہ کے سامنے بیان فرمائے.
لیکن ان احکامات میں سے یہ جو حکم میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کتنا فضیلت والا حکم ہے، کتنے مرتبے اور مقام والا حکم ہے، اور کتنا مبارک عمل ہے کہ جس حکم کو رب تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دے کر نہیں بھیجا، بلکہ اس حکم اور اس تحفے کو دینے کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ جو جہاں پر قرابت داریاں ہوتی ہیں، جہاں پہ نزدیکیاں ہوتی ہیں، قریبی تعلقات ہوتے ہیں، جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ اس کو کچھ تحائف تحفے دیتا ہے۔ ویسے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی زمانہ ہے اور نہ کوئی اللہ کا مکان ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی وجود ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس تحفے کو دینے کے لیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان اور رفعت اور بلندی یہ لوگوں کے سامنے آشکارا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور بلا کر رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ اور مقدس سفر کا ذکر فرماتے ہوئے رب تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کیوں لے کر گیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات آسمانوں پر؟ کیوں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کیوں سیر کروائی ہے آسمانوں کی؟ رب تعالیٰ نے کیوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اتنا قریب کر دیا کہ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ رب تعالیٰ اتنا قریب رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا، جتنا تیر اور کمان کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے اتنا قریب کر کے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ پوچھتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، اے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم میرے پاک پیغمبر، اب آپ جو میرے پاس تشریف لے کے آئے ہیں، آپ جو میرے پاس آئے ہیں، میرے لیے آپ کون سا تحفہ لے کر آئے؟ اللہ رب العزت کا لاڈلا پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ رب العزت کا پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں میرے مولا، میں آج وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں میرے پاک پیغمبر، میں تو سارے خزانوں کا بادشاہ ہوں، میں تو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہوں، میرے پاس کون سی ایسی چیز ہے؟ اللہ رب العزت کا لاڈلا پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مولا، میں آج التحیات للہ والصلوات، میں آج وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے خزانے کے اندر بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے عرض کیا میرے مولا، آپ نے تو قرآن کے اندر مجھے یہ فرمایا تھا نا کہ اے میرے پاک پیغمبر ارشاد فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ نے میرے زبان اقدس سے جو اعلان کروایا تھا، مجھے جو حکم فرمایا تھا میرے پاک پیغمبر، دنیا والوں کے سامنے جا کر اعلان کر دو قل، کہ فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر، آپ کی زبان سے یہ ارشاد کروانا چاہتا ہوں، آپ کی زبان سے یہ اعلان کروانا چاہتا ہوں، آپ کی زبان سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ ساری دنیا اس پیغام کو سن لے اور اس بات پر وہ غور و فکر بھی کر لیں کہ کائنات کا سردار جس کے لیے رب نے ساری کائنات کو سجایا ہے، جس کے لیے رب نے زمین و آسمان کا نظام چلایا ہے، جس کے لیے رب نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ آمنہ کا لال بھی یہی فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کا پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کا پاک پیغمبر دنیا والوں کے سامنے پیغام دے کے جا رہا ہے، او لوگوں، اگر میں آمنہ کا لال جس کے لیے ساری کائنات بنی ہے وہ بھی صرف عبادت کرتا ہے تو ایک اللہ کی، دنیا والوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی جا کر عبادت کریں، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں، کسی اور کے سامنے نظر و نیاز دیں، کسی اور کے سامنے چڑھاوے چڑھاویں، کسی اور کے جا کر مدد مانگیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ سبق پہلے بھی سکھا دیا تھا۔ قرآن مقدس کی پہلی سورت ہے، سورت فاتحہ نام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر میرے اور آپ کی وہ پکار کو ذکر فرمایا جو ہم ہر نماز کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو کس کی؟ سارے مل کر بولے کس کی؟ اللہ کی۔ اور مدد بھی مانگتے ہیں تو صرف اللہ کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی اعلان کروایا، او میرے پاک پیغمبر، دنیا والوں کو آپ یہ بتلا دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کا قرآن ہے،
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ اللہ رب العزت کا لاڈلا پیغمبر کائنات کے سردار بھی یہی فرماتے ہیں کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پاک پیغمبر کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میرے پاک پیغمبر آج آپ جو میرے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں، اس تحفے کے بدلے میں اللہ بھی آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا ہے؟ تحفہ دیا۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ باقی احکامات کو رب نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب یہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رفتوں والا تحفہ رب نے دینے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا میرے محبوب سارا کچھ میں نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا ہے، لیکن یہ نماز والا تحفہ محبوب آپ میرے پاس آئے، میں خود آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں خود آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے محبوب میں آپ کو 50 نمازیں دینے کا ارادہ کرتا ہوں، میں آپ کو 50 نمازیں دے رہا ہوں۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ 50 نمازوں کا لیا، واپس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب سے جو ملاقات کر کے واپس تشریف لا رہے ہیں تو رب نے آپ کو کوئی تحفہ تو دیا ہوگا؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہاں اے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام، میرے رب نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ کے آپ قریب سے واپس آ رہے ہیں، آپ جائیں ذرا واپس اللہ سے درخواست کر دیں، اے میرے مولا کچھ تھوڑی سی کمی فرما دیجئے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم واپس رب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، عرض کیا میرے مولا آپ تو قدرتوں والے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو شیء قدیر ذات ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، جو میرے مولا اگر آپ تھوڑی سی کمی فرما دیجئے نمازوں کے اندر تاکہ میری امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو آئے ہیں تو میں آپ کو خالی تو واپس نہیں کر سکتا نا، جا میرے محبوب میں نے اپنا قانون تبدیل کر دیا ہے، آپ 50 کی بجائے 45 نمازیں پڑھ لینا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے پاک پیغمبر کلیم اللہ پیغمبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا بنا ہے، کیا مسئلہ حل ہوا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے لیے آسانی فرما دی ہے، میری امت کے لیے آسانی فرما دی ہے، 50 کی بجائے رب نے 45 نمازیں کر دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو رحمت کا دریا بہہ جو رہا ہے، آج تو رحمت کا دریا بہہ جو رہا ہے، تو آپ ایک مرتبہ پھر تشریف لے جائیں۔ سبحان اللہ سے بات تعاون کرنا ہے محبوب سبحان اللہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنی رحمت کے جوش میں ہے، آپ ایک مرتبہ پھر تشریف لے جائیں۔ مختصر کرتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرواتے کرواتے نمازیں بچ گئی 5، جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے فرض کیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک چکر اور لگ ونجے اسٹے دوست شکری کر رہا تھا، اللہ اکبر سبحان اللہ، ایک چکر اور لگا دیں تو آسانی ہو جائے گی۔
اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ بھائی میں اب اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں کہ جس رب نے 50 نمازوں سے کم کرتے کرتے 5 دے دی ہیں، اب اگر ہم 5 بھی نہ پڑھیں تو کتنی کمزوری اور محرومی کی بات ہے۔ اللہ پاک نے جو اتنا بڑا انعام فرما دیا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ قانون تو اسی طرح ہے کہ آپ کی امت کے اوپر 50 نمازوں کے ثواب کے لیے 50 نمازیں دی گئی تھی، لیکن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی امت یہ 5 نمازیں پڑھے گی تو میں اللہ ان کو ثواب 50 نمازوں کا عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑھے گی 5 ثواب 50۔ سبحان اللہ۔ اور آج امت نے کتنی بے رخی کر دی، آج امت کتنی معروم ہو گئی ہے، امت نے کتنی بے وفائی کر دی ہے اپنے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون، نماز دین کا ستون ہے۔ اور ہم نے فرمایا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے ایمان کے ستون کو گرایا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اسلام کے ستون کو گرا دیا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، ایسے نظر آ رہا ہے جیسے ستاروں کے اندر چاند نظر آتا ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، فرمانے لگے میرے صحابہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، میں عرض تو پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ بیان تو میں نے پہلے کیا ہے، میں اپنا خلاصہ اپنی بات نکالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جھرمٹ کے اندر فرمایا اے میرے صحابہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ان 3 چیزوں میں سب سے پہلے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی پسندیدہ چیز آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز ہے جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جو قرآن میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے رہنما بنا کر بھیجا، ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے بھیجا، یہ قرآن کو شفا بنا کر بھیجا۔ اس قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے 750 مقام پر فرمایا نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم آ کر صحابہ کو سنایا، رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ تو اچھلنے لگے خوشی سے کہ آج تو ہمیں وہ چیز مل گئی ہے، آج تو ہم اللہ کے خزانوں سے لینے کا براہ راست ہمیں ذریعہ مل گیا ہے، آج تو ہم رب کے دربار کے سامنے جا کر اپنی پیشانی جھکا کر اپنے رب سے ہر مسئلہ حل کروا لیں گے۔ اور پھر صحابہ نے اس نماز کے ذریعے سے رب سے مسئلے حل کروائے ہیں۔ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، اپنے باغ کے اندر خشکی آ گئی، پانی نہیں تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی مصلی پہ جاتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر درخواست کرتا ہے اے میرے مولا بارش کے خزانے تو تیرے پاس ہیں، بارش اتارنے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ دنیا کی ساری طاقتیں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا سکتی، اے میرے مولا تو بارش برسا دے۔ اس نے نفل پڑھے دعا مانگی، اپنے غلام سے فرمایا جا کر دیکھو کوئی بارش آئی کہ نہیں آئی، آ کر اس غلام
کرتا ہے کہ میرے آقا ابھی تک بارش تو کوئی نہیں آئی. انہوں نے فرمایا میری نماز کے اندر کمی ہے, اللہ کے دینے کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تو بار بار یہ پکار کر کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ تو بار بار فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تو پکار کر کہتا ہے کہ آؤ میرے دروازے پر, میں دراز میں دینے کے لیے تیار ہوں. رب فرماتا ہے تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, میں رب کے دینے میں جو دیر نہیں ہو سکتی. تم آؤ تو صحیح میرے دربار سے, مانگو تو صحیح نا, مجھ سے کوئی چیز مانگو تو صحیح, میں اللہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دوبارہ نیت باندھی, 2 رکعت نماز نفل پڑھی. تو آ کر غلام نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, ابھی کچھ نہ کچھ بادل تو آ چکے ہیں. پھر دوبارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی, رب نے بارش عطا فرما دی ہے. اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر کے وہ صحابہ جب ان کو یہ تحفہ نماز والا ملا تھا تو وہ تو خوشی سے اچھلنے لگے تھے. آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر تو ذرا دیکھیں نا, وقت دن میں 5 دفعہ 5 مرتبہ مسجد کے اندر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہم دست و مست نہیں ہوتے, ہم تو اپنے اوپر سب کچھ لگا کر بیٹھے ہیں کہ سارے کام کرنے والے ہم خود ہیں. ہر کام کے اندر ہم اپنے آپ کو ملاوٹ کر کے ہم اپنے اوپر ڈالتے ہیں. مؤذن بار بار یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, او کامیابی کی طرف, او فلاح کی طرف. لیکن ہم اپنے کاروبار, اپنے دھندوں کے اندر سر کی پیڑ کی وجہ سے, سر کے درد کی وجہ سے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. پانی لگانے کے لیے نماز کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں. جو نماز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جو نماز دین کا ستون ہے, جو نماز مسلمان اور کفر کے اندر, کافر اور مسلمان کے اندر فرق کرنے والی چیز ہے, اس نماز کو ہم چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کے کاموں کے لیے ہمیں ٹائم ہے تو گاڑیوں کے اوپر بات لکھی ہوتی ہے تعجب ہے تجھے نماز کی فرصت نہیں ہے. آج ہم ہر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, ہر کام کو انجام دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. آج نہ ہمارے بابے کے پاس ٹائم, نہ ہمارے بھائی کے پاس ٹائم, نہ ہمارے گھر والوں کے پاس ٹائم. رب کعبہ کی قسم لوگوں ذرا سوچو تو صحیح نا, کل اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیٹے ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ چھوڑ, میں تو رب کی حمد و ثنا کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں. جنہوں نے ساری رات مصلی پہ گزاری ہے, جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پہ اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا, پاؤں مبارک بھی سوج جایا کرتے تھے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, جنت کے عورتوں کی سردار عورت, وہ خاتون جنت جس کو رب نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ ذرا خود سوچیں, رات کو نیت باندھی نماز کی اور صبح کی آذان ہو گئی, دوسری رکعت پوری فرما کے فرماتی ہیں, عرض کرتی ہیں میرے مولا سردیوں کی رات نے اتنی چھوٹی کر دی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں پوری بھی نہ ہو سکی. اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کو رب نے اتنا مقام عطا فرمایا تھا, رب کعبہ کی قسم رب نے دنیا ہی کے اندر ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھے نا, ادھر دشمن تیر چلا رہے ہیں, بیٹے کا خون اپنے چلو کے اندر بھر کر اوپر کی طرف اشارہ فرما کے کہتے ہیں اے میرے اللہ اگر تو اس بات پر راضی ہے تو میں حسین بھی راضی ہوں. اور اگر وہ بلا کی وادی کے اندر 72 تن قربان کروا کے پھر بھی اس نماز کو نہ چھوڑا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں
صحابہ سے فرمایا او لوگو تم میرا خون تو پینا چاہتے ہو, تم مجھے ختم تو کرنا چاہتے ہو, تم نے مجھے شہید تو کر ہی دینا ہے, لیکن میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے مجھے 2 رکعت نماز کا ٹائم دے دو, اور جب میں سجدے کے اندر جاؤں گا تو تم میرا سر قلم کر دینا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نماز کے اندر سر تن سے جدا کروا دیا. آج ہم امام حسین کے عاشق بھی بنتے ہیں, ہم اہل بیت کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں, اہل بیت کا نام بھی لیتے ہیں, مگر ہمیں نماز کا کوئی وقت نہیں ملتا. رب کعبہ کی قسم ہے, فرمایا زنا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, چوری بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم چوری سے بھی بڑا گناہ, زنا سے بھی بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے. آج ہم ذرا گریبان میں تھے, جا کے تو صحیح نا, ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی چوری کر کے دیکھے تو صحیح, ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی زنا کر کے دیکھے تو صحیح, اس کو تو ہم نے اتنا بڑا گناہ سمجھ کر ہم کسی کو ایسا عمل کرنے نہیں دیتے. لیکن ہمارے گھروں کے اندر, ایک گھر کے اندر 10 آدمی ہیں, اور ان 10 آدمیوں میں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, اور وہ بھی نماز منچائی نماز ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن کے اندر 750 مقام پر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو. نماز کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا, اور آمنہ کی لال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت کے اندر جب اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا, اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا, اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کیا فرمایا, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں نماز کو قائم کرنا اور پڑوسیوں کا خیال کرنا. سبحان اللہ. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں, ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی اس نماز کا حکم فرمایا. سبحان. اور آج ہم پورا محلہ, میں ہر روز نمازیوں سے یہ کہتا ہوں, ہر روز درس کے اندر یہ بات کرتے ہیں, مشورے کے اندر یہ بات ہوتی ہے, یار خدا را ہمارے دل کتنے پتھر ہو چکے, کتنے پتھر دل ہو گئے ہیں کہ ہمارا گھر مسجد کے پاس ہے, مسجد سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, ہم 10 مست نہیں ہوتے. ہمارے گھروں کے اندر عورتوں کو بھینسوں اور اپنے گائے کو چارہ ڈالنے کا وقت ہے, گھر کے اندر جھاڑو دینے کا وقت ہے, لیکن آج وقت نہیں ہے تو نماز کا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا کہ جو بندہ, حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, قندیل نورانی, حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, یہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ایک نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ پیران پیر کی, پیروں کو ماننے والوں, پیروں کے نام پہ 11ویں کھانا تو آسان ہے, لیکن کیا اس پیر کی اس بات پر کبھی عمل کر کے دیکھا ہے؟ ہر تیسرے دن دودھ اکٹھا ہو رہا ہے کہ 11ویں کر دی ہے, لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس اللہ کے ولی نے کتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ جو ایک نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. کبھی غور کی ہے؟ کتنی بڑی اللہ کے جتنے ولی گزرے ہیں, ان کی ولایت کی پہلی سیڑھی وہ نماز ہے. اور قبر کے اندر بھی سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا کس کا کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ہم پورے محلے کے اندر, باقی تو مسجدوں کو چھوڑو, یہ جامعہ مسجد ہے, باقی مسجدوں کو چھوڑو, یہ جامعہ مسجد ہے, اور جامعہ مسجد کے محلے کے لوگ آذان سن کر گھر میں بیٹھے ہوئی ہیں, اور جمعے والے دن 1 سال ہو گیا مجھے 1 سال کہتے ہوئے, یارو خدا کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ جب مسجد میں جمعے کی نماز آذان ہو جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑو, اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑ لگاؤ. جمعے والے دن بھی ہمیں ٹائم نہیں ملتا, اس وقت مسجد میں آ رہے ہیں, نام کیا رکھا ہوا ہے؟ عاشق رسول.
نام ہے عاشق رسول، تازہ استرا پھروا کر، تازی داڑھی بنوا کر، اور نام ہے عاشق رسول۔ بہت آسان ہے عاشق جی، عاشق تو وہ تھا، قربان جاؤں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا نا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تم نماز کو قائم کرو اور پڑوسیوں کا خیال کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کے عاشق ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، دیکھا کہ ایک گھر کے اندر ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے، گھر کے اندر کام کرنے والا بندہ بھی کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا، انہوں نے کہا یار اس کے گھر کا کام کون کرتا ہوگا؟ گئے پوچھا، مائی نے بتلایا کہ ایک آدمی آتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، میں تو نہ اس کو جانتی ہوں نہ کبھی اس نے اپنا نام بتلایا ہے، وہ صبح سویرے آتا ہے، میرا پانی بھی بھر کے چلا جاتا ہے، جھاڑو بھی دے کے چلا جاتا ہے، میرا سارا کام کر کے چلا جاتا ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ ہائے ہائے۔ اور ہم مولانا خضر صاحب صبح جاگڑی نال کیڑا کام ہونا کہ ویکھن حق نواز نہ بننا کتھوں پہ لگنا، میں ایسا تھوڑا جہا کپ کہنا، پانی کسی کا میں توڑ لوں، کسی کے دھڑے کو تھوڑا سا کاٹ لوں، کسی سے پیسے ادھارے لے کر پھر اس کے اوپر قابض ہو جاؤں۔ ہمارا تو صبح سے اٹھ تو یہ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی کا حق مارنا، کسی کی زمین کو دبانا، کسی کے پیسوں کو کھا جانا، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر لینا، ہمارا تو اٹھتے ہوئے یہی کام ہوتا ہے نا۔ لیکن وہاں دیکھو عاشق ایسے ہوتے ہیں، نام نہاد عاشقوں کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ عاشق تو صدیق اکبر تھا، فاروق اعظم سے کہہ پوچھا، انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا چلو کل میں تھوڑا سا جلدی آؤں گا تاکہ اس سے پہلے میں کروں۔ گئے، دیکھا وہ آگے سے کام کیا ہوا ہے۔ تیسرے دن انہوں نے کہا آج میں اس سے بھی پہلے کروں گا، اس سے پہلے گئے، آگے دیکھا کام تو مائی کا کیا ہوا ہے۔ حیران ہو گیا، انہوں نے کہا یار یہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ارادہ کیا کہ آج پوری رات میں یہاں نگرانی کروں گا، چوکیداری کروں گا، دیکھوں گا کہ کون ہے جو اس مائی کا کام کر کے جاتا ہے۔ ان کو تو صحابہ جو تھے نا سچے عاشق تھے، تو ان کا جذبہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر لیں، سچے عاشق تھے۔ تو رات کو پہرا دیا، سحری کا وقت ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، گھر میں داخل ہوئی ہے، کام کیا، پانی بھرا، مائی کی خدمت کی، باہر نکلے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بتاؤ کون ہو؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ ہوں، تم چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، جب تیسری دفعہ حضرت عمر نے عرض کیا کہ ہاں میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ۔ صدیق اکبر پہ قربان جاؤں۔ ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جس کا مقام ہے، سب سے زیادہ مقام والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ پیغمبر کے سسر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا منہ سے ہٹا کر کہتے ہیں عمر آج تو نے میرا راز فاش کر دیا، آج تو نے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ میں کتنے عرصے سے رات کو اندھیرے کے وقت آ کر اس مائی کا کام کرتا تھا تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ آج ہم پڑوسیوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا یہی سلوک ہے۔ نعوذ باللہ، ہمارے پڑوسیوں کے گھر کے اندر اگر 10 دن تک کھانا نہ پکے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ پڑوسی جا کر پوچھ لے کہ تیرے گھر میں کھانا کیوں نہیں پکا۔ وہ ان صحابہ کی طرف دیکھو، رب کعبہ کی قسم، وہ صحابات کیسے تھے؟ ایک صحابی تڑپ رہا ہے، پانی دیا گیا، وہ کہتا ہے نہ میرے اگلے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ پانی اگلے بندے کو پیش کیا گیا، 7 بندوں تک پانی پھرایا گیا، مگر پہلے صحابی نے پانی نہ پیا۔ بکرے کی ایک سری لائی گئی، 7 گھروں تک وہ پھرتی پھراتی رہی، مگر کسی ایک نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ میرے پڑوسی کا میرے اوپر بہت حق ہے۔ اللہ کے محبوب
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرو اور پڑوسیوں کا خیال کرو۔ او میرے بھائی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، صحابہ کے دیوانوں، رب کعبہ کی قسم، ہماری کامیابی اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بھی فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ آج اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ ناکام ہو جائیں گے۔ بھائی آخری ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے آج وعدہ کرو کہ آج تو بعد انشاءاللہ نماز نہ چھوڑ سائیں، انشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑا کرو، جھوٹا وعدہ نہیں، وعدہ کرو آج تو بعد انشاءاللہ نماز نہ چھوڑ سائیں انشاءاللہ۔ بچے بھی ماما بہنا میرے گھر تک آواز پہنی پئی، بڑے دور تک سپیکر میں آواز جا رہی ہے، ماما بہنا بھی آج تو بعد ارادہ کرو کہ آج تو بعد نماز اللہ نہ حکم ہے، فرض ہے، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے دل نورانی نہ حکم بھی تساں سنا دیتا۔ آج تو بعد بھی اگر اسی نماز چھوڑ دے وہاں کتنے بدبخت ہاں، اللہ تعالیٰ اساں سارے نے حفاظت فرمائے اور 5 وقت نماز پابندی نہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔